بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے۔ اسے محرم الحرام بھی کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کو انتہائی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے یہ احترام جاری رکھا۔ اس مہینے میں جنگ و جدل ممنوع ہے۔ اسی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کہتے ہیں۔ اس مہینے میں نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یکم محرم شاہ 10 محرم جنگ ذات الرقاع۔ یکم محرم واقع شاہ ابی طالب۔ 2 محرم حضرت امام حسین علیہ السلام کی کربلا آمد۔ 3 محرم عمر بن سعد کی کربلا آمد۔ 5 محرم حسین بن نمیر کا لشکر کربلا پہنچا۔ 6 محرم حبیب ابن مظاہر کی بنی اسد سے تعاون کی درخواست۔ 6 محرم تقریباً 30,000 یزیدی فوج کربلا آئی۔ 7 محرم قافلہ حسینی پر پانی بند ہوا۔ 11 محرم روانگی اسیران کربلا بطرف کوفہ۔ 17 محرم اصحاب فیل پر نزول عذاب۔ 18 محرم تحویل قبلہ بجانب کعبہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ بنت حیہ ابن اخطب سے نکاح کیا۔ ماہ محرم کی عظمت۔ قرآن اور محرم۔ یقیناً محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک سے ہجری قمری سال کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور یہ تعداد اسی دن سے قائم ہے جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب والے مہینے ہیں۔ یہی درست اور صحیح دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو اور تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور جمادی اور شعبان کے مابین رجب کا مہینہ جسے رجب المظفر کہا جاتا ہے۔ اسلامی سال یعنی قمری سال یا ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ محرم کو محرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے۔ ایک بار کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، اور رمضان کے فرض روزے کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد، اور رمضان کے بعد افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ جو شخص محرم کی پہلی رات کو 2 رکعت نماز اور اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اور سورت، اور محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس کی حرمت کی تاکید اسے محرم کا نام دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان، لہٰذا تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو، کیونکہ ان میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ شدید ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم و ستم نہ کرو کے بارے میں مروی ہے۔ تم ان سب مہینوں میں ظلم نہ کرو، اور پھر ان مہینوں میں سے 4 کو مخصوص کر کے انہیں حرمت والے قرار دیا، اور ان کی حرمت کو بھی بہت عظیم قرار دیتے ہوئے ان مہینوں میں گناہ کا ارتکاب کرنا بھی عظیم گناہ کا باعث قرار دیا۔ ان میں اعمال صالحہ کرنا بھی عظیم اجر و ثواب کا باعث بنایا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم و ستم نہ کرو کے بارے میں کہتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں ظلم و ستم کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت یقیناً زیادہ گناہ اور برائی کا باعث ہے، اگرچہ ہر حالت میں ظلم بہت بڑی اور عظیم چیز ہے، لیکن اللہ اپنے امر میں جسے چاہے عظیم بنا دیتا ہے۔
بلا شبہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ کو اختیار کر کے اسے چن لیا، فرشتوں میں سے بھی پیغمبر چنے اور انسانوں میں سے بھی رسول بنائے، کلام سے اپنا ذکر چنا، زمین سے مساجد کو اختیار کیا، مہینوں میں سے رمضان المبارک اور رحمت والے مہینوں میں سے چنے، اور ایام میں سے جمعہ کا دن اختیار کیا، راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چنا، لہٰذا جسے اللہ تعالیٰ نے تعظیم دی تم بھی اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اہل علم و فہم اور ارباب حل و عقد کے یہاں امور کی تعظیم بھی اس چیز کے ساتھ کی جاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تعظیم دی۔ احادیث کی روشنی میں محرم میں روزے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینے محرم الحرام کے ہیں۔ شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ، یہاں مہینہ کی اضافت اللہ تعالیٰ کے جانب تعظیماً کی گئی ہے۔ ظاہر ہے یہاں سب حرمت والے مہینے مراد ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے آپ نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی بھی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے، لہٰذا اس حدیث کو محرم میں کثرت سے روزے رکھنے پر محمول کیا جائے گا، نہ کہ پورے محرم کے روزے رکھنے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ ہو سکتا ہے محرم کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم کو آخری عمر میں وحی کی گئی ہو اور آپ روزے نہ رکھ سکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر جگہ زمانہ اوقات سے جو چاہے اختیار کر لیتا ہے۔ جگہوں اور زمانے کی فضیلت دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک قسم تو دنیاوی ہے اور دوسری دینی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان اوقات اور جگہوں میں عمل کرنے والوں کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ مثلا رمضان المبارک کے روزوں کو باقی سارے مہینوں کے روزوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت، تو اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ کی جود و سخا اور اپنے بندوں پر احسان کی طرف لوٹتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔